السلام علیکم گائز، اٹس می حسن ہیر زادہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں 75 کے نوٹ کے بارے میں۔ بڑا ہی عظیم نوٹ ہے، بڑا ہی شان والا نوٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی 75th برتھ ڈے پہ اس کو ہم نے بنایا ہے، تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ ہماری، یہ 75 کا نوٹ۔ لیکن تھوڑی سی مسئلے کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ 75 کا نوٹ ہی نہیں چل رہا۔ یعنی ایک طرف ہمارے ساتھ ہمارا دشمن ملک، جس کو ہم نے دھول چٹا کے ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو 3 جنگیں ہرائی ہیں، تو انہوں نے اپنی 75th برتھ ڈے پہ ایک ہائیبرڈ کار بنائی ہے، الیکٹرک کار، جو کہ انڈیا میں ہی بنی ہے، انڈیا میں ہی اسمبل ہوئی ہے، اور اب انڈیا میں ہی سیل ہو رہی ہے۔ اور اس کے اگینسٹ ہم نے کیا بنایا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے 75 کا نوٹ بنایا تھا۔ انڈیا نے وہ کار بنائی تھی، وہ کار انڈیا میں اب تک چل رہی ہے، ہم نے 75 کا نوٹ بنایا اور ہمارے ہی دکاندار ہمارا نوٹ نہیں لے رہے۔ اب ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے، چھوٹی سی کم اچیومنٹ ہے ہماری، کار اور نوٹ کے بیچ میں تھوڑا سا ہی فرق آتا ہے نا۔ تو اس نوٹ کے نہ چلنے کی ریزن کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو کل کا ہی واقعہ ہے، میں ایک شاپ پہ گیا ہوا تھا، اینڈ میں نے ان کو 75 کا نوٹ دیا کہ سر یہ لیں، اور میں نے فلاں چیز لینی ہے۔ اینڈ ہی سیڈ کہ بھائی جان یہ نوٹ نہیں چلتا۔ اینڈ آئی واز بی لائک کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اب یہ نوٹ نہیں چلتا؟ ابھی تو بنا تھا، ہے بھی نہیں آیا، کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں ہے، کیوں نہیں چلتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ محترم، اس نوٹ کے اوپر یہ جو بابا ہے نا، یہ قادیانی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے نا ہم نے اس نوٹ کو بائیکاٹ کر دیا، اور ہم یہ نوٹ نہیں لیں گے، نہ ہم لے رہے ہیں۔ تو مطلب آپ جہاں مرضی چلے جائیں، یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ انہوں نے یہ غلط نوٹ چھاپا ہے، اس بندے کو یہاں پہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اینڈ یہ سیکنڈ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ بابا قادیانی ہے، اینڈ ہز بابا واز سر سید احمد خان، جن کو وہ قادیانی کہہ رہے تھے۔ اس سے کچھ دن پہلے میں نے ایک اور بات سنی تھی، اور اس میں نے یہ سنا تھا کہ یہ جو بابا ہے نا، یہ انگریزوں کا پٹھو تھا۔ تو اس نے ہی انگریزوں کے سمجھ لو کام پورے کرنے کے لیے ہی مسلمانوں کو ورگلایا اور مسلمانوں کو غلط ٹریک پہ لگا دیا، اینڈ بلا بلا بلا۔ یعنی 2 نیریٹو ہیں سر سید احمد خان کے بارے میں، ون از کہ وہ انگریزوں کا پٹھو تھا، اینڈ سیکنڈ ون از کہ وہ قادیانی تھا۔ تو میں آج اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرتا ہوں کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جو بکس میں نے پڑھی ہیں، تو ان بکس کے اکارڈنگ تو یہ دونوں چیزیں سر سید احمد خان میں نظر نہیں آتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انگریزوں کا پٹھو تھا، اینڈ اس بات کو کہنے کا پیچھے جو ریزن وہ بتاتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے۔ یعنی ریزن از دیٹ کہ کیونکہ وہ انگریزوں کے پاس جاب کرتا تھا اپنی جوانی میں۔ سر سید احمد خان نے برٹش کے انڈر جابس کی ہیں، ایک نہیں کی، بہت ساری کی ہیں، 3 سے 4 جاب انہوں نے چینج کی ہیں، اینڈ دین وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں فرام انڈیا۔ جب اس میں اتنی ریفارمز آ گئی تھی کہ وہاں پہ انڈین ممبر آ سکتا تھا لیجسلیٹو کونسل میں، تو سر سید کو ہی انہوں نے پک کیا تھا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سر سید کو اس لیے پک کیا تھا کیونکہ یہ ان کا اپنا بندہ تھا، تو وہ اس سے کوئی بھی کام نکلوا سکتے تھے۔ ان کو ڈر نہیں تھا کہ اگر کسی اور عام انڈین کو پک کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، تو انہوں نے اپنا ہی بندہ پک کیا تھا۔ بہرحال اس ڈیبیٹ میں ابھی نہیں جاتے، فی الحال وہیں پہ رہتے ہیں، سر سید احمد خان کیا وہ انگریزوں کے پٹھو تھے یا وہ قادیانی تھے؟ تو بھائی ہمارے 75 کے نوٹ پہ جو ہمارے بابا جی ہیں سر سید احمد خان، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ان کی ارلی لائف کے بارے میں بتا دوں کہ ہم نے ان کو یہ کافر یا انگریزوں کا پٹھو یا قادیانی وغیرہ یہ بعد میں کہنا سٹارٹ کیا تھا، جب انہوں نے سب کنٹیننٹ میں مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کرو۔ میں ورڈ بھی یوز کر رہا ہوں کیونکہ علی گڑھ میں سر سید کے کسی بھی اسکول میں کبھی ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا یا آپ نے دینی تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ سر سید نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو موجودہ دنیا میں اچھے سے سروائیو کرنے کے لیے، یا ایٹ لیسٹ ان انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ان کے لیول کا ایجوکیٹڈ ہونا پڑے گا۔ آپ کو سائنس میں، آپ کو ٹیکنالوجی میں ان کے برابر ترقی کرنی پڑے گی، تبھی آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور میرے حساب سے یہ اچھی بات تھی۔ آج اگر ہمیں کوئی بندہ یہ بات کرے کہ بھائی اگر آپ انگریزوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یوں کر لو، آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہو، تو ہم کہیں گے واہ یار کمال بندہ ہے، ہمیں انگریزوں سے مقابلہ کرنا سکھا رہا ہے، ہی از گریٹ مین۔ لیکن اس وقت ہم نے کہا کہ نہیں، محترم کافر ہے،
کیونکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انگریزوں والی تعلیم حاصل کرو۔ فرسٹ آف آل، تعلیم کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہوتی کہ یہ انگریز کی تعلیم ہے، یہ فلاں کی تعلیم ہے، یہ فلاں کی تعلیم ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم ہے، یہ دنیا میں رہنے والے انسان کی تعلیم ہے۔ ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے، بلکہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اور کہیں پر مینشن نہیں ہے کہ وہ کون سی تعلیم حاصل کرے۔ تو ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کے بارے میں حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ، مجھے وہ علم دے جو میرے منافع میں ہے، اور مجھے اس علم سے بچا جو میرے نقصان میں ہے۔ یعنی آپ ہر وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو فائدہ ہو، اور آف کورس ٹیکنالوجی اور سائنس سے انسان کو فائدہ ہی ہو رہا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں، سائنس سے انسان کو نقصان ہو رہا ہے یا ٹیکنالوجی سے انسان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے انسان زیادہ خوش تھا، آزاد تھا، ایزی تھا، آسانی سے زندگی گزار رہا تھا۔ ہوپ سو کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ ویل، سر سید احمد خان کو اسی بات پہ قادیانی کہہ دیا گیا کہ انہوں نے ہمیں انگریزوں کی تعلیم حاصل کرنے کا کہہ دیا تھا، اور اس طرح کی یہ بات ہے۔ تو میں آپ کو سر سید احمد خان کا سب سے پہلے وہ سٹیپ بتاتا ہوں جو انہوں نے ایجوکیشن کو پرموٹ کرنے سے پہلے کیا تھا۔ مینس ابھی انہوں نے وہ والا سٹیپ نہیں اٹھایا تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم دینی ہے، یا ان کے لیے کوئی اسکول بنانا ہے، یا ان کو کچھ سکھانا ہے، یا ان کو انگلش تعلیم دینی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان ایک بہت بڑے، ایک عظیم کام کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اینڈ وہ کام تھا ان کی کتاب الخطبات الاحمدیہ فی السیرۃ المحمدیہ، جس کو عام الفاظ میں اس کو خطبات احمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر سید کی کتاب ہے، انہوں نے 1870 میں لکھی تھی، جبکہ پہلا اسکول جو سر سید نے بنایا تھا وہ 1875 میں بنا ہے۔ تو اسکول سے یا انگلش تعلیم سے 5 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، خطبات احمدیہ۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے چند سال پہلے 60s میں، 60 کی دہائی میں، 1860 کی دہائی میں ایک اسکاٹش اورینٹلسٹ تھے، ان کا نام تھا سر ولیم موئر۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی لائف آف محمد، جس میں وہ دی لائف آف محمد کہنا چاہ رہے تھے، لیکن اسکاٹش ایکسنٹ کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا نام چینج رکھا تھا، اور اس میں انہوں نے اسلام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پیش کیا تھا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے وہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تھے اور ان کا اسلام اس طرح کا ہے۔ تو اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے وہ انڈیا سے لنڈن روانہ ہوئے۔ وہاں پہ جا کے ان کی لائبریری سے جا کے ان کے بارے میں پڑھا، پہلے ان کے بارے میں پڑھا، کیونکہ انہوں نے صرف سر ولیم کو ہی جواب نہیں دینا تھا، باقی اس سے پہلے جو بھی لوگ حضور کی شان میں گستاخی کر چکے تھے، اس طرح کی کتابیں پبلش کر چکے تھے، یہ کام ان کے ہاں 1500 سے آنورڈ چلتا آ رہا تھا، وہ ان سب کو جواب دینا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سب کے بارے میں پہلے اسٹڈی کی، اور پھر اتنی جامع کتاب لکھی کہ سب کو اس کا جواب مل گیا، اور لوگوں کے دماغ میں مسلمانوں کا اور امت محمدیہ کا ایک اچھا امیج پہنچا۔ اور اس کے بعد ہی انگریزوں نے اپنے دروازے کھولے تھے مسلمانوں کے لیے، کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا مسلمانوں کے بارے میں وہ تھوڑا غلط تھا، مسلمان اتنے بھی برے نہیں ہیں، یا مسلمان برے نہیں ہیں، ان کو برا پورٹرے کیا گیا ہے ہندوؤں کی طرف سے یا سکھوں کی طرف سے، وٹ ایور، اس وار آف انڈیپینڈنس میں جو بھی کہانی تھی اس میں۔ خیر، اس کتاب کے بعد امید ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ سے وہ والا قادیانیوں والا کچھ حد تک حصہ آپ کے مائنڈ سے نکل گیا ہوگا۔ اس کو میں مزید بھی کلیئر کر دوں گا، تھوڑی سی دیر ویٹ کرنا ہے آپ نے بس۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے جو سٹیپس اٹھائے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹرن ایجوکیشن کے بارے میں مسلمانوں کو تاکید کرنا کہ آپ اس طرح کی تعلیم حاصل کریں، اگر یہ بات غلط ہے، تو پھر تو آج کا ہر انسان، پاکستان کا ہر مسلمان، پاکستان میں رہنے والا ہر مسلمان گناہ گار ہے۔ وہ تو وہی کام کر رہا ہے جو سر سید نے کیا تھا۔ آج تو ہمارا کمپٹیشن ہے کہ میرا بیٹا کتنے اچھے انگلش اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس بات کا کبھی دیکھا کوئی پراؤڈلی یہ بتا رہا ہو کہ میرا بیٹا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، وہاں پہ اردو میڈیم سسٹم ہے، ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، ہم انگلش میڈیم پڑھیں؟ نہیں، کیونکہ آج لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ اگر انگلش ہی انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ویسٹ ہی ترقی کر چکا ہے، تو کیونکہ وہ اوپر پہنچ چکے ہیں، ہم نے ان کے برابر پہنچنا ہے۔
ہم نے وہاں تک ترقی کرنی ہے تو ہمیں وہی ٹریک لینا پڑے گا جو ٹریک لے کے وہ اوپر گئے ہیں. تو آج انگلش ایجوکیشن، سائنس کی ایجوکیشن، ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن یہ پاکستان میں بیسٹ سمجھی جاتی ہے. ایون دو پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز وہ ہیں جو ویسٹرن ایجوکیشن دے رہی ہیں، اور بلکہ ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ویسٹرن کلچر وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے. وہ یونیورسٹیز پاکستان میں ٹاپ پر ہیں، وہ اسکول پاکستان میں ٹاپ پر ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، جہاں پہ ویسٹرن کلچر ہے. پھر آج ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سر سید احمد خان وہ باتیں کرنے کی وجہ سے قادیانی تھے، یا وہ باتیں کرنے کی وجہ سے وہ انگریزوں کے پٹھو تھے، تو پھر اس تو آج سارے انگریزوں کے پٹھو ہیں. یہ ایک پوائنٹ. سیکنڈ از دیٹ کہ اگر سر سید نے بنیاد ہی خراب رکھی تھی، یعنی ایک خراب بندے نے بنیاد رکھی تھی، ہمیں ایجوکیشن کی انگلش کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو پاکستان جن لوگوں نے بنایا وہ مسلم لیگ والے تھے. مسلم لیگ کے ہی سربراہان نے اور مسلم لیگ کو لیڈ کرنے والوں نے پاکستان کی جدوجہد کی، اور اینڈ میں جا کے ان کو آخری 7-8 سالوں میں زبردستی اس بات پہ اٹک گئے کہ نہیں ہمیں سیپریٹ ہی ہونا ہے، ہندوؤں سے بھی سیپریٹ ہونا ہے. کیونکہ انگریز جانے کے لیے تو مان گیا تھا لیکن اس ڈویژن کے لیے نہیں مان رہا تھا. تو اس ڈویژن کے بارے میں بحث کرنے والے بھی وہی چند مسلم لیگ کے ہی رہنما تھے، کیونکہ اس کے علاوہ جو باقی پارٹیز تھیں وہ تو علیحدگی چاہ ہی نہیں رہی تھیں ان سے. وہ تو چاہتی تھی کہ انگریز چلے جائیں اور ہم ہندو مسلمان جیسے پہلے رہ رہے تھے ویسے رہ سکتے ہیں. ایون دو ہماری علماء کرام کی جو پارٹیز تھیں یا علماء کرام کے جو گروہ تھے جہاں علماء کرام کی مجالس ہوتی تھی، وہاں پہ بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ یہ جو سیپریشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اور ہمیں تو سیپریشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب پاکستان کی بنیاد سے لے کے پاکستان کے اینڈ تک جن لوگوں نے بھی جدوجہد کی ہے وہ سارے کے سارے غلط تھے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا اگر سر سید غلط تھے. کیونکہ جب مسلم لیگ بنی، شملہ ڈیپوٹیشن کے بعد فوراً بعد ہی مسلم لیگ کی فارمیشن ہوئی تھی، تو شملہ ڈیپوٹیشن جب گیا تھا اس میں 35 رکن گئے تھے مسلمانوں کے. ان 35 کے 35 رکن کا تعلق علی گڑھ سے تھا، علی گڑھ اسکول سے تھا، علی گڑھ کالج سے تھا. وہ سب وہیں کے پڑھے لکھے لڑکے تھے. نواب وقار الملک، نواب احسن الملک، یہ سب وہیں کے ہیں. نواب محسن الملک یہ وہیں علی گڑھ سے ہی پڑھے ہوئے بچے ہیں. اور نواب محسن الملک تو وہ نام ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی اسٹرگل کی ہے، اینڈ آلسو یہ وہ نام ہے جنہوں نے علی گڑھ کو بنانے کے لیے ایک ایسے لکھا تھا. اس ایسے کے بارے میں ہم پھر کبھی ڈسکشن کریں گے. انہوں نے ایک خوبصورت ایسے لکھ کے دیا تھا سر سید کو، جس کے بعد ان کو لگا تھا کہ ہاں یہ مسئلے ہیں مسلمانوں میں، ہم نے ان کو کریکٹ کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ان سے کمپیٹ کریں. یہ سیکنڈ پوائنٹ کہ سر سید قادیانی نہیں تھے اور نہ ہی وہ انگریزوں کے پٹھو تھے، بلکہ وہ تو مسلمانوں کو انگریزوں کے برابر پہنچانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ انگریزوں سے جتنی ترقی کرو یا ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ تو آپ کو یہ ٹریک فالو کرنا پڑے گا جو انہوں نے فالو کیا ہے، یا وہ ٹریک فالو کرنا پڑے گا جو ہندو فالو کر رہے ہیں اور آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں. کیونکہ ہندو خود اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے کہ مسلمان تو انگلش ایجوکیشن لے نہیں رہے، تو اچھا موقع ہے ہم انگلش ایجوکیشن لیتے ہیں، ترقی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور یہی مسئلہ تھا کہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں شروعات کے دنوں میں چند مسلمان دیکھنے میں سامنے آئے ہیں. مطلب سر سید احمد خان شروعات کے دنوں میں کچھ تھے، اس کے بعد 10-12 سال تک کوئی نہیں آتا، پھر 1-2 آتے ہیں، پھر 1-2 ایک اس طرح کے مسلمان ہمیں امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں نظر آئے ہیں. کیونکہ کوئی ایجوکیٹڈ تھا ہی نہیں تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے. تو مسلمانوں کو پڑھنے کی تاکید کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کو تعلیم دینے کے بعد ان کو اس لائق بنانا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ملک کلیم کر سکیں. وہ 35 رکنی وفد وہ سارا کا سارا اسی اسکول کا پڑھا ہوا تھا جو سر سید احمد خان نے بنایا تھا. تو کیا یہ سب کچھ غلط تھا؟ آف کورس ناٹ. اس کے بعد ایک چھوٹی سا نا، میرا ایک آخری چھوٹی سی کلیم ہے جس کو میں یہ آپ کے مائنڈ میں یہ شاید کلیئر کر پاؤں کہ قادیانی وہ نہیں تھے. اب مطلب ہم اپنے ہیروز کو ہی نہیں پہچانتے. ہمارے مائنڈ میں وہ انسان جو ہمارے سب کنٹیننٹ کے نہیں تھے، باہر سے آ کے انہوں نے حملے کیے تھے، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری جائیدادوں کو، ہمارے ہمسایوں کو لوٹ کے لے کے کھا گئے تھے، تباہیاں مچا دی تھیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں. میں نام کوٹ نہیں کروں گا، ہوپ سو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہ سب ہمارے ہیرو ہیں. ایون تو وہ باہر سے آئے تھے، ہم یہاں پہ رہتے تھے، یعنی کوئی باہر سے لٹیرا آ رہا ہے اس نے ہمارا گھر آ کے لوٹ لیا لیکن وہ ہیرو ہے. لیکن ایک بندہ جو ہمارے اندر سے کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں ترقی کا راستہ دکھا رہے ہیں اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں نہیں وہ یہ ہیرو نہیں ہے، یہ قادیانی ہے، یہ کافر ہے، یا یہ انگریزوں کا پٹھو تھا.
होप सो अंग्रेज़ों के पिट्ठू वाली बात क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में कि शायद वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू नहीं थे, बल्कि वो ट्रैक दिखा रहे थे मुसलमान को कि इस ट्रैक को फॉलो करेंगे तो आप भी तरक्की कर सकते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं तो कादियानी जो थे, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो था, इसने 1889 में कादियानी मूवमेंट स्टार्ट किए और 1891 में ही क्लेम्ड नाउज़ुबिल्लाह कि वो प्रॉफिट है या वो मसीहा है जिसके बारे में कुरान पाक में कहा गया था, या वो रिफॉर्मर है, रिफॉर्मर प्रॉफिट है, वट जो भी उसने बात की थी, वो उसका क्लेम 91 में हुआ है। एंड मैं आपको बता दूं कि 1817 में सर सैयद की पैदाइश है और 1898 में सर सैयद की वफ़ात है। यानी सर सैयद की वफ़ात से जस्ट 6 to 7 ईयर पहले ही क्लेम्ड कि वो प्रॉफिट है। और ये वो इरा था जब सर सैयद रिटायरमेंट ले चुके थे, वो अपने सारे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी वो रिटायर्ड थे, वो बाकी भी काम जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो जॉब्स की थी वो भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अलीगढ़ में रह रहे थे और अपने आखिरी कुछ साल गुजार रहे थे वहाँ पे कि मेरे जो पूरी ज़िंदगी मैंने जिस काम के लिए जद्दोजहद की है, मैंने आखिरी साल वहाँ पे गुजारने हैं। तो उस वक्त वो अलीगढ़ में रहते थे, अलीगढ़ बन चुका था, अलीगढ़ कॉलेज भी बन चुका था, वो गैजेट्स वो सारी चीज़ें बन चुकी थी जिनको हम क्लेम करते हैं कि ये कादियानी था इसलिए इसने वो चीज़ें बनवाई थी, वो कादियानियों के आने से पहले बन चुकी थी। 91 में उसने क्लेम किया, 98 में सर सैयद की वफ़ात है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो है वो 1837 में पैदा हुए, सर सैयद 1817 में पैदा हुए, 20 साल बड़े थे उनसे। तो वो कैसे उनका फ़िरका फॉलो कर सकते हैं? मतलब जो उनकी वफ़ात से 6 साल पहले एक फ़िरका बन रहा है, एक 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 हाई डीप विजन वाला बंदा, एक फॉर साइटेड बंदा, एक हाई इंटेलेक्चुअल वाला बंदा अपने वफ़ात से 6 साल बनने वाले 6 साल पहले बनने वाले जो फ़िरका है वो उसको फॉलो कर लेगा? क्या आपको ये बात लगती है? और लेट सपोज कर भी लेगा तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सही सर ये नहीं, ये जो सारे काम किए थे ये इसलिए किए थे क्योंकि वो कादियानी था। ऑफ कोर्स नॉट, वो कादियानी नहीं, वो मुसलमान था, उसने मुसलमानों के लिए किए थे। खुतबात अहमदिया किताब आप एक दफ़ा पढ़ें तो सही। बात ये है कि हम तो बुक्स पढ़ते ही नहीं हैं, बुक से तो हमारा कोई लिंक नहीं है। आप एक दफ़ा खुतबात अहमदिया किताब पढ़ें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि जिस तरह से सर सैयद ने खूबसूरत अंदाज में हजूर की सीरत बयान की हुई है, जिस तरह खूबसूरत अंदाज में इस्लाम को बयान किया हुआ है, जिस तरह खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम और इस्लाम का वो जो मुआशरा था, इस्लाम में किस तरह के मुआशरे को इस्लाम ने शुरू में प्रमोट किया था, किस तरह उन्होंने वो चीज़ें सारी बयान की हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कादियानी कर सकता है तो मैं तो हैरत जाता हूँ इस बात से कि ये कैसे हो सकता है कि एक इस्लाम के जो प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करने वाला, आप उसको कह रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह वो हजूर पाक को वो नहीं मानता, नबी नहीं मानता, या हजूर पाक के बाद किसी और को नबी मानता। ये बात आप कैसे कर सकते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि मेरे काफ़ी दोस्तों को जिनको लगता है कि सर सैयद अहमद ख़ान कादियानी थे या वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, उनको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों चीज़ों में कुछ भी नहीं था। और अगर कुछ लोगों ने कहीं से सुना है कि किसी ने ये कहा था, मेरे फ़लाँ दोस्त ने कहा है, मेरे फ़लाँ चाचू ने कहा है, मेरे फ़लाँ मामू ने कहा है, तो आई होप कि आप उनको जवाब दे पाएंगे इन चीज़ों से कि सर सैयद अहमद ख़ान ना तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, ना वो कादियानी थे। ही वर्क फॉर द सेपरेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम सब कंटिनेंट। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया, दो कौमी नज़रिया सबसे पहले उन्होंने दिया, और उसके बाद आज हम जिस पाकिस्तान में बैठे हैं, मेरे अकॉर्डिंग इकबाल से भी ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा अजीम काम जो था वो सर सैयद ने किया था। क्योंकि इकबाल का काम किसी बिल्कुल रायगा चला जाता अगर सर सैयद ने लोगों को इतना नॉलेज ना दी होती और इतना उनको एक्टिव ना किया होता, तो कोई तो इकबाल को समझ भी ना पाता कि इकबाल बात क्या करना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगेन ईद मुबारक।